نمبر آ رہی ہے آیت نمبر 54. 54 سورۃ یوسف چل رہی ہے اور 13واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا ہے. اب یہاں پر بادشاہ نے ان سے کہا وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. جو باتیں کی بادشاہ نے اس کی تفصیل بعض روایات میں اس طرح سے آئی ہے کہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ خود سے اس نے ان یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر سننے کی خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھے میرے خواب کی تعبیر خود بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی کچھ تفصیلات بھی اس سے بتائی تھیں جو پہلے ان لوگوں کو نہیں بتائی تھیں، انہیں صرف تعبیر بتائی تھی. اب تفصیلات بتائی تھیں تو بادشاہ نے جب یہ تفصیلات سنی انہوں نے اس کو طریقے بھی بتائے کہ کس طریقے سے آپ قحط پر قابو پا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں اس کی ذخیرہ سازی کرنی ہوگی گندم کی، لوگوں کو کیسے ہم قحط سے محفوظ رکھیں گے، پریشانی سے محفوظ رکھیں گے، کیسے کیسے گودام بنائے جائیں گے اور کہاں کہاں گندم کا ذخیرہ کیا جائے گا. جب یہ ساری تفصیلات بتائیں تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، حیرت زدہ ہوا. پھر یوسف علیہ السلام نے جو مفید تجاویز دی تھی بادشاہ کو جب پسند آئیں تو اسے آپ کی نیکی کا اطمینان ہو گیا. اس موقع پر اس نے بادشاہ نے کہا آپ پر ہمیں پورا بھروسہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کا شمار حکومت کے جو معتمد افراد ہیں ان میں ہوگا. اور یوسف علیہ السلام نے کو اس نے عزیز مصر کا جو عہدہ تھا، جو ایک پہلے جو عزیز مصر تھا نا، جو جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، اب ظاہر ہے اس کا بھی ہونا تھا، وقت آخر آنا تھا. تو اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا بھی خطاب دے دیا. ابھی یہاں پر انہوں نے ان کو وزیر بنایا ہے، لیکن پھر بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کوئی شخص ہے جو اس سارے معاملات کو سنبھال لے، زراعت کے معاملات کو، خزانے کے معاملات کو، اور یہ سارا معاملہ اتنے اچھے انداز میں کرے کہ 14 سال تک کہ یہ محنت تھی کہ 7 سال ذخیرے کرنے ہیں اور لوگوں کو حساب سے گندم دینی ہے، اور پھر جب قحط آئے گا تو پھر قحط میں سارے انتظامات سنبھال کے لوگوں کو قحط کی مشکلات سے بچانا ہے. تو کون ایسا عقل مند ہوگا یہ جو سارے انتظامات سنبھالے گا؟ تو اس پر بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے کہ کس کو یہ ذمہ داری، عظیم ذمہ داری دی جائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہ خود اپنے آپ کو، اللہ پاک نے وحی کی کہ یوسف علیہ السلام کو کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور یہ ذمہ داری آپ اٹھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں، یعنی وزیر خزانہ مجھے بنا دیں، تو میں خزانے کے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلا سکتا ہوں اور لوگوں کے معاملات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں. اس طریقے سے انہوں نے خود اس عہدے کو قبول کر لیا اور یہ ساری پیشکش جو بادشاہ نے کی تھی انہوں نے لے لی. تو اب یہاں پر یوسف کا علیہ السلام کا عہدہ ہو گیا وزیر خزانہ کا. تو عام حالات میں تو حکومت کا کوئی عہدہ خود سے طلب کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی حکومت میں اپنے لیے خود سے عہدہ طلب کرے. لیکن جب کوئی سرکاری عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے کی وجہ سے خلق خدا کو پریشانی کا قوی خطرہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں کوئی نیک پارسا آدمی عہدے کو طلب کر لے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ عوام کو مشکلات سے نجات دلائے گا تو یہ جائز ہے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی اندیشہ تھا کہ قحط کا جو زمانہ آنے والا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی. امیر جو طبقہ تھا، جو وہاں پر مسلط تھے لوگ، امراء جو تھے، وہ تو خود ہی سارا غلہ لے جائیں گے اور غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ کے ملک میں اللہ کا قانون جاری کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام خود یہ ذمہ داری قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں. اس لیے آپ نے ملک کے خزانوں کا انتظام اپنے سر لے لیا. اور پھر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ آہستہ آہستہ بادشاہ نے حکومت کے سارے اختیارات ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے اور وہ پورے ملک کے حکمران بن گئے تھے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ بادشاہ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس ذمہ داری کو قبول کرنا پورے ملک پر اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف نافذ ہونے کا ذریعہ بن گیا. اب یہاں پر
اللہ پاک نے جو اس آیت کے آخر میں بتایا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس سے پہلے نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ کہ ہم لوگ اپنی رحمت میں سے حصہ جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں نیک لوگوں کے اجر سے یہ مطلب کہ انہوں نے جو پہلے گزشتہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریاں کی تھیں تو اللہ پاک نے ان کا اجر آخرت میں تو رکھا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو عزت اور اقتدار ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا، یہ اس سے آخرت کا اجر اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے یہ کہا کہ اصل فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا کی عزت حاصل کرتے کرتے ہمارا آخرت کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام پورے ملک کے ایک طرح سے سمجھیں کہ بادشاہ ہی ہیں، جو دوسرا بادشاہ تھا جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا وہ بھی ان کی ہدایات کے مطابق ہی چل رہا تھا، تو گویا کہ سارا جو عملی نظام ہے، عملی طور پر جو بادشاہت ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہاں پر وہ پھر ان کے وہ والا جب قحط کا زمانہ آیا تو ان کے بھائی اب گندم کی تلاش میں مصر آتے ہیں، تو وہ واقعہ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو اس لیے پہچان گئے تھے کہ وہ اس وقت جوان تھے، آدمی جو ان کے بھائی تھے جوان تھے، تو کچھ زیادہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے جو بھی نئے نقشہ بنتا ہے وہ تقریباً آگے سیم ہی رہتا ہے، لیکن بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کافی شکلیں بدلتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، تو اب وہ اس وقت ایک بڑے نوجوان تھے، تو بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا کیونکہ ان میں چینجز آ چکی تھیں یہاں پر، لیکن بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ تو وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ اب سارا یہاں پر تدبیر جو ہے اللہ پاک بھی ان کو بتا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو جو مصر میں لانا تھا اس کے یہ سارے تدبیریں ہو رہی ہیں، اور بھائیوں کو ان کے گناہ کا احساس دلانا کہ انہوں نے جو زیادتی کی اس پر وہ توبہ کر لیں۔ ابھی تک ان کے بھائی تائب نہیں ہوئے تھے۔ یہ 40 سال کا عرصہ ہے، 40 یا 36 سال سے لے کر 40 سال تک کے روایات آتی ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور بھائی جو تھے وہ ابھی تک تائب نہیں ہوئے تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ یوسف علیہ السلام ان کو توبہ کروانے کے لیے اور اپنے والد گرامی کو اپنے پاس بلانے کے لیے تدبیر سوچ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو کچھ تدبیریں بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہ ہوا کہ انہوں نے جب اپنے بھائیوں کو اپنا ظاہر نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن احسان انہوں نے ان پر یہ کیا کہ جب ان کا سامان جانے لگا تو انہوں نے اپنے جو ان کے عامل تھے، خدام تھے، ان سے کہا کہ میرے بھائیوں سے جو بھی چیزیں تم نے وصول کی ہیں قیمت کے طور پر وہ ساری ان کے سامان میں واپس رکھ دو، اور ان سے یہ کہا، بھائیوں سے یہ کہا کہ جب اگلی بار تم آؤ گے تو اپنے دوسرے بھائی کو، جو تمہارا ایک بھائی وہاں رہ گیا، باپ شریک بھائی یعنی بنیامین جو تھے، ان کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ بھائی یہاں پر پہنچے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ اب ایک دیہات کا ماحول ہو، گاؤں کا زمانہ، گاؤں کے جو حالات ہیں، اور تنگی کا زمانہ، قحط کا زمانہ، اور پھر یہ سفر بھی کتنا، کوئی 20 دنوں کا پیدل کا سفر تھا کنعان سے مصر آنا، تو 20 دن پیدل سفر کر کے اور تنگی کے حالات برداشت کر کے اور گاؤں کے ماحول سے نکل کے جب بھائی یہاں پہنچے تو یہ تو ایک مصر جو تھا اس وقت ایک سویلائزڈ تھا نا، اس کی تہذیب جو تھی، یہ یہاں پر بڑے بڑے محل تھے، احرام تھے، اور بادشاہوں کے دربار جیسے ہوتے ہیں سجے ہوئے اور خوب ہر قسم کی چیزوں سے آراستہ اور سہولیات اور یہ اور وہ،
تو جب وہ انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا تو انہیں یہ تعارف کروانا تھا کہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی زیادہ سہولیات ہیں اور کتنا یہاں پر عیش و عشرت ہے اور کتنا زیادہ فراوانی ہے نعمتوں کی۔ تو بھائی تو پہلے ہی حیران ہو رہے تھے کہ ہمیں اتنی عزت دی گئی ہے اور ہمیں یہاں پر اتنا زیادہ مہمان نوازی ہماری کی گئی ہے اور ہمارا احترام کیا گیا ہے۔ تو وہ تو ابھی اسی حیرت میں تھے کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور تو کسی پر اتنی مہمان نوازی اور نوازشیں نہیں کی گئیں، ہم پر اتنی نوازشات کی جا رہی ہیں عزیز مصر کی طرف سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ابھی اسی بارے میں حیران ہی تھے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو یہ کہہ دیا کہ اگر فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم آئندہ آتے ہوئے اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا اور تم میرے پاس بھی نہیں آ سکتے، یعنی تم ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، تمہیں ہمارے ملک میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بولے قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے پہلے تو انہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کو تو اب ان کے والد کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، تو پھر بھی انہوں نے بادشاہ سے کہا، یعنی عزیز مصر یوسف سے کہا، ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کر لیں گے، یعنی کہ ہم تدبیریں کر کے بہلا پھسلا کے اپنے ابا کو منا لیں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، تاکہ جب یہ گھر پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں اور شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں، دیکھیں گے کہ ان پر احسان ہوا تو دوبارہ آئیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو حالت ہے وہ نابینا ہو چکے ہیں، اور اپنے یوسف کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل اتنی کمزور ہو چکی ہیں ان کی بینائی کہ وہ انہیں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا، بہت کم بینائی رہ گئی۔ اس حالت میں جب ان کو یہ کہا گیا کہ بنیامین کو ساتھ لے کے جانے کا بادشاہ نے کہہ دیا، تو وہ تو پہلے ایک بیٹے کی جدائی میں اتنے غمزدہ تھے۔ یہ آزمائش اللہ پاک نے پیغمبروں کو دی ہے کہ ایک طرف انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کیا۔ اللہ پاک اس بارے میں جب سوچتی ہوں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنا کام کرنا ہے نا، اس کرنے میں اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی کی سے کوئی فرق پڑے گا، جدائی سے کیا ہوگا۔ اللہ نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام سے کام لینا تھا مصر کی بادشاہی کا، مصر کی ہدایت کا، کہ مصر میں جو لوگ ہیں ان کو توحید سے آشنا کرایا جائے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے ساری تدابیر کب سے 36 سال پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا، پھر انہیں مصر لائے، پھر انہیں شاہی آداب سکھانے کے لیے محل میں پروان چڑھایا، پھر انہیں عام لوگوں کی جو تنگیاں ہیں کہ جو معاشرے کے سب سے زیادہ ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو جیل میں ہوتے ہیں قیدی، ان کی تربیت کے لیے مقرر کیا۔ اور اب اللہ پاک نے ان سے جو کام لینا ہے وہ یہ کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کو یہاں بسانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے، 10 سال کا ہے، کیسے رہے گا، نہیں، اللہ پاک نے جو اپنا کام کرنا تھا نا، ہدایت کا کام، اس کے لیے اللہ پاک انہیں تیار کر رہے تھے۔ ادھر سے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کا غم برداشت کریں، تو اس کے لیے ان کا آزمائش میں پورے اترنے کے لیے اللہ پاک نے ان کے درجات بلند کرنے تھے، اور ان سے یہ دیکھنا تھا کہ یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو کس قدر یعنی کہ سخت معاملات ہیں۔ ہم تو
یعنی کبھی بھی ایسے سوچیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتنا آزمایا ہے۔ اس سے پیچھے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بار بار آزمایا، گھر سے، باہر سے، اپنے والد سے، اپنے شہر سے، وطن سے، پھر اولاد دی تو اسماعیل علیہ السلام، تو ان کو کہا کہ ان کو وہاں مکہ میں بیابان میں چھوڑا، وہ بچہ بھی جو ہے دیکھنا کیا تھا کہ یہ میری محبت میں آگے ہیں یا کہ اپنی دوسری محبتوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندے یہ خالص میرے لیے ہیں، نہ یہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بیوی کی، نہ گھروں کی، نہ بار کی، نہ اپنے خاندان کی، نہ مال و دولت کی، ہر لحاظ سے میرے لیے خالص ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے کیسے نوازا، انہیں اپنا خلیل بنا لیا اور پھر ساری نبوت اللہ پاک نے ان کے خاندان میں رکھ دی، یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم سہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کی جدائی میں رو رو کے انہیں یہ پتہ تو تھا کہ یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، تو اسے اللہ پاک زندہ رکھیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس حال میں ہیں، اور ان سے جدا کر دیے گئے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ اب ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس حال میں آ کے جب دوسرے بیٹوں نے یہ کہا کہ اب بنیامین کو ہم نے اگلی دفعہ میں ساتھ لے کے جانا ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، تو پھر کیسے وہ اعتبار کر سکتے تھے اپنے بچوں پر۔ انہوں نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ، انہوں نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا، یعنی ایک بار یوسف پر بھروسہ کیا تھا تو تم نے یوسف واپس ہی نہیں لائے، اور اب میں دوبارہ تم پر بھروسہ کروں۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ سب سے بڑھ کر بڑا نگہبان ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اب جب انہوں نے اپنے سامان کھولے، بھائیوں نے گندم کھولی جب انہوں نے، تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ غلہ آسانی سے ہمیں مل جائے گا۔ یعنی ابھی 10 افراد گئے تھے تو 10 اونٹوں کا بوجھ غلہ جو تھا ان کو دیا گیا، اب ہم جائیں گے تو ہم 11 ہوں گے، بنیامین ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہمیں ایک مزید بوجھ سواری کا جو ہے، یعنی وہ ایک ایک آدمی کے حساب سے دے رہے تھے نا، تو 11ویں بندے کا بھی ہمیں سامان مل جائے گا اور یہ غلہ ہمیں آسانی سے مل جائے گا اگر بنیامین ہمارے ساتھ چلا گیا تو۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور واپس میرے پاس لاؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ، یعنی کوئی ناگہانی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی قسم کھا کر اللہ کے کو گواہ بنا کر میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، چنانچہ ان سارے بھائیوں نے اللہ کا کو گواہ بنا کر عہد کیا، پھر انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا وکیل ہے۔ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اب انہوں نے قول و قرار کروا لیے، تو اب اس کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو آپ بس امیجن ہی کریں، ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں، ذرا تصور میں لائیں کہ ایک بالکل بوڑھا شخص ہے جو آنکھوں سے بھی بالکل اسے نظر نہیں آ رہا، بال سفید ہو چکے، داڑھی سفید ہو چکی، سب چیزیں اس کی کمزور ہو چکی ہیں، وہ کس قدر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ پاک ان کو کیسے آزما رہے ہیں کہ اب ایک اور بیٹا جو ہے وہ ان سے جدا کرنے کا سامان ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر بھی اپنے طور پر جو وہ کر سکتے تھے تدبیر انہوں نے کی، انہوں نے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد،
انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، جب تم شہر میں جاؤ گے تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جانا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ شہروں کے پہلے دروازے ہوا کرتے تھے جیسے اب سوسائٹیوں کے گیٹ ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہاں پہلے جو بھی کوئی شہر ہوتا تھا اس کے دروازے ہوتے تھے اور رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور دروازوں پر پہرے دار ہوتے تھے۔ کوئی بھی ایسے شخص جو تھا آسانی سے اس کا پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی اجنبی داخل ہو رہا ہے یا کوئی جو داخل ہو رہا ہے اس کی گنتی بھی ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر ظاہرہ وہ بڑا ملک تھا، کافی دروازے تھے اس کے، اور وہ مشہور تھا کہ 100 دروازوں والا شہر ہے، حالانکہ 10 دروازے ہوں گے یا 8 دروازے ہوں گے، لیکن چونکہ لوگ دور دور سے جب آتے تھے تو حیران ہوتے تھے، جو گاؤں دیہاتوں سے آتے تھے تو وہ اس کی ترقی کو اور اس کی تہذیب کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جی وہ 100 دروازوں والا ہے ملک۔ تو بہرحال یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ 11 ہو تعداد میں، تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں آ جاؤ، تو آپ ایسا کرنا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے ایک دروازے سے نہ جانا۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود یہ بھی کہہ دیا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس کے سے تو میں نہیں بچا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کوئی تدبیر میں کر رہا ہوں تو اللہ کی تدبیر کوئی اور ہی ہو، حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہی چلنا ہے، لیکن علیہ توکل، تو میں اس پر بھروسہ تو کر رہا ہوں، لیکن ایک تدبیر ہے کہ تم یہ بھی اختیار کر لینا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اب یہاں پر یہ بھائی بھی، اب یہ ان کا کوئی برائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کو جو جب لے کر گئے تھے تو یہ اس وقت لڑکپن میں تھے اور ناسمجھ بھی تھے، اور اب تو یہ خود بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ بھی ایسا کوئی نہیں تھا کہ اپنے والد کو تکلیف پہنچائیں یا بھائی کو تکلیف پہنچائیں، تو انہوں نے اپنے باپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے ہیں تب بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مشیت رکھی تھی اس سے بچانے والا یہ عمل نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ تو یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس خاص جگہ دی، خاص جگہ دی یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہاں پر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتایا اپنے بارے میں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان سے کہا کہ انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور تم ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو دوسرے یہ بھائی کرتے رہے ہیں، یعنی وہ بڑے تھے اور بڑے تھے تو ظاہر چھوٹے پر پریشر تو ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کر رہے ہیں، یعنی بڑے بھائی جو تھے وہ اس بات میں پہلے بھی انہیں یہ تھا کہ یہ والد صاحب جو ہیں یہ چھوٹوں دونوں کو زیادہ محبت دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور بن ماں کے بچے تھے، اس وجہ سے محبت بچپن میں بچوں کو ملتی ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے ایک حسد ان کے اندر آ چکا تھا اور وہ جیلسی فیل کرتے تھے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ اپنے سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں آپ، تو وہ انہیں اس بات سے خوشی بھی ہوئی کہ میرے بھائی یوسف جو ہیں مجھے مل گئے ہیں، لیکن ابھی ان کو روکنا تھا اپنے پاس یوسف علیہ السلام نے۔ اب انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ بنیامین کو کیسے میں اپنے پاس روک لوں۔ یہ کس کی آزمائش تھی؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابھی اور آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کی جدائی کے بعد دوسرے بیٹے کی جدائی میں
اللہ کے آگے کتنا صبر کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے آگے راضی رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک اس قدر بوڑھا شخص ہو جس کے اپنے قواعد سارے کمزور ہو گئے ہوں اور وہ ابھی بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہے یا کہ اپنے شکوے شکایتیں لے کر بیٹھا ہے۔ یہ چیز اللہ پاک نے لوگوں کو دکھانی تھی۔ پیغمبر تو بالکل سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھانا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو کس قدر آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنے بھائی سے ان کو بتا دیا کہ تمہیں کسی تدبیر کے تحت یہاں پر رکنا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یہ چیزیں جو تدبیر کی ہے وہ تدبیر نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ آپ کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اب جو تدبیر ہے یہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک نے ان کو سکھائی اور انہوں نے یہ اختیار کی۔ وہ یہ تھا کہ جب سارا سامان لوگوں کا تیار کیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہاں پر سارے کے سارے لوگ جو تھے کہ سارے کے سارے چل پڑے نا سامان لے کر، تو ان کے سامان میں بنیامین کے سامان میں جو پیالہ تھا بادشاہ کا، جو شاہی پیالہ ہوتا ہے پیمانہ، اس کو بولتے تھے، اور وہ تھا سونے کا، اس میں انہوں نے چاندی کا پیالہ تھا، سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، تو وہ بادشاہ کا خاص پیالہ تھا، وہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ قافلہ چل پڑا تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو بھیجا، ان کو بھی نہیں بتایا تھا کہ جو ہے رکھا گیا ہے، خود ہی رکھا ہے، تو ان کو بھیجا کہ جا کے ان کی تلاشی لو اور میرا پیالہ تلاش کر کے لاؤ۔ اب ان کو قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، پیچھے سے جب منادی کرنے والے آئے ہیں تو یہ لوگ رک گئے اور کہنے لگے کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تو جو ان کا بڑا تھا، خاص تھا، ایک خاص مصاحب ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ جو کوئی وہ پیالہ از خود دے دے گا نا، خود ہی بتا دے گا کہ پیالہ کس نے لیا ہے، اگر وہ خود بتا دے ہمیں تلاشی نہ لینی پڑے، تو خود اگر بتا دے گا تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، یعنی اونٹ بھر کے، اونٹ کے اوپر جو سواری میں جتنا غلہ آتا ہے وہ اسے انعام میں دیا جائے گا، اور اس انعام کے دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالوا، ان لوگوں نے، یہ بھائی تو پریشان ہو گئے، اب تو یہ ظاہر ہے تھے بالکل ہی بے گناہ تھے، انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اب پریشان ہو گئے، اتنے سالوں میں انہوں نے دوسروں کو پریشان کیا تھا نا، یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا، اپنے ابا جان کو پریشان کیا، اب ان کو پریشانی آئی ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، تو پھر بادشاہ کے جو تھے خادم، انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور تلاشی میں سامان نکل آیا، بادشاہ کا پیالہ نکل آیا، تو تم جھوٹے ثابت ہوگے، پھر کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کے ہاں یہ رواج تھا، کنان والوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی جس سے سامان مال مسروقہ جو کہتے ہیں، چوری کا مال جو ہے برآمد ہو جاتا نا، اس بندے کو پھر کچھ عرصے کے لیے اس کی غلامی کرنی پڑتی جس کا اس نے سامان لیا ہوتا تھا۔ کذالک نجزی الظالمین، تو انہوں نے کہا کہ جس کے کجاوے سے پیالہ مل جائے گا وہ خود ہی اس کی جزا ہے، یعنی وہ آپ کا، وہ بندہ پھر آپ کا ہوگا۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرج من وعاء اخیہ، انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی سے پہلے، یعنی بنیامین سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اس کے بعد وہ پیالہ جو تھا اپنے بھائی کے، لاسٹ میں اپنے بھائی کا سامان چیک کیا تو اس کے پیالے سے، تھیلے سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر اللہ نے سجھائی تھی، اللہ نے بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو رکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی اور ذریعہ نہیں تھا نا، کس طریقے سے بنیامین کو روکتے، کوئی بہانہ بھی نہیں تھا،
تو یہ تدبیر اللہ نے بتائی کہ یہ کنانی لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ جو کوئی اس طرح مسروقہ مال سے پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے. یعنی یہ سارے بھائی تو خوشی خوشی یہ سمجھ رہے تھے کہ نا ہم نے اپنا مقصد پا لیا ہے، کہ گندم بھی لے لی ہم نے، اور اپنے ابا جان کی ہدایت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے ہم داخل ہوئے، اور اس طریقے سے ہم نے ان کو پا لیا ساروں کو، تو اپنا کام کر کے اب ہم گندم لے کے واپس جا رہے ہیں. وہ بڑے خوش تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، اور وہ اپنے علم سے ان کو کس طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. قالوا، اب یہاں پر ان بھائیوں نے پھر ایک غلطی کی. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھائی جو تھے ابھی تک بھی اس خلش کو یا اس حسد کو، یا جو ان کے دلوں میں ایک تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک غلط خیال تھا، ابھی تک وہ اسے نکال نہیں پائے تھے. ابھی تک وہ یوسف علیہ السلام کو غلط ہی سمجھ رہے تھے. انہوں نے وہ کوئی پرانی بات ہے جو یہاں پر بادشاہ کے سامنے کر دی کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک سگا بھائی تھا پہلے، وہ بھی چوری کر چکا ہے، تو یعنی کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات انہوں نے سنی تو ان کو دکھ تو بہت ہوا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اپنے جی میں یہ بات چھپا لی، اپنے دکھ کو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اپنے دل کے معاملے، دل کی کیفیت کو انہوں نے ان پر ظاہر نہیں کیا. قَالَ، بس یہ کہا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم اس معاملے میں بہت برے ہو. واللہ عالم بما تصفون، جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے. اب یہ کیا چیز تھی؟ کس چوری کا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا؟ قرآن پاک نے اس کی وجہ نہیں بتائی، لیکن روایات جو ہیں اور میں آتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جب بچپن میں فوت ہو گئی تھیں تو ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی تھی. تو چونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور کے ایام جو ہوتے ہیں بچے کی دیکھ بھال کے لیے بہت زیادہ ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہر وقت اس کو توجہ دے سکے. تو یوسف علیہ جو ان کی پھوپھی تھیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تو تھیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھیں کہ ان کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب ذرا وہ بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام انہیں اپنے پاس لے آئے، تو پھوپھی جو تھی وہ ان کی محبت جدائی میں بے قرار ہو گئیں. وہ ان سے رہا نہیں جا رہا تھا اپنے بھتیجے کے بغیر، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی محبت، ان کی سیرت، ان کی خوبصورتی اور ان کی پیاری پیاری عادات اور ان کی پیاری پیاری باتیں وہ تو ہر کسی کا دل موہ لیتی تھیں. پھوپھی نے پھر یہ کہا کہ کس طریقے سے میں یوسف کو اپنے پاس رکھوں. انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا، یہ لوگ لمبے چولے پہنتے تھے، لباس ان کے لمبے لمبے چولے تھے، تو اس کے اوپر کمر پہ نا ایک پٹکا سا باندھ لیتے تھے، جیسے کہ کمر بند ہوتا ہے یا بیلٹ کہہ لیں آپ اس کو. تو وہ کمر بند جو تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا، جو کہ ان کی پھوپھی کے پاس تھا، یعنی حضرت اسحاق کی یہ بہن تھی نا، تو ان کے پاس تھا. انہوں نے وہ کمر بند یوسف علیہ السلام کے کرتے میں نیچے سے باندھ دیا، چھپا دیا، اور جا کر ان کے ابا جان سے اور گھر والوں سے کہا کہ میرا کمر بند نہیں مل رہا، وہ چوری ہو گیا ہے. جب سب جگہ تلاش کیا گیا تو وہ یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھا ہوا ملا، اور جو کہ پھوپھی نے خود ہی باندھا تھا. وہ کیا چاہتی تھی کہ اس طریقے سے میں کہوں گی کہ یوسف نے یہ چوری کی ہے، اور چور کی سزا یہ ہے کہ وہ مالک جس کا سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتا ہے، اس کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے. تو بس انہوں نے بھی اپنی محبت میں آ کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا اور یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اپنے ساتھ لے گئیں. تو یہاں پر بھی مجھے حضرت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی حلیمہ تھیں، ان کا واقعہ ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی جب 2 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا لیا تھا، 2 سال کے بعد انہوں نے واپس لانا تھا، حضرت آمنہ کے سپرد کرنا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی گرویدہ ہو چکی تھیں کہ انہوں نے آ کے حضرت آمنہ سے درخواست کی تھی کہ اس بچے کو 2 سال کے لیے اور میرے پاس رہنے دیا جائے۔ تو حضرت آمنہ جو تھیں وہ مان گئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ صحت اچھی ہے بچے کی اور بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو انہوں نے 2 سال کے لیے اور اجازت دے دی تھی۔ تو دیکھیں کتنی مماثلت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ۔ تو یہاں پر پھپھی جو ہیں وہ ان کی محبت میں گرویدہ ہو کر یہ کر رہی ہیں کہ یوسف ان کو دوبارہ مل جائیں۔ تو یہ چیز یہ تو بڑے بڑے جوان بچے تھے نا، ان کو یہ بات یاد تھی اور سب کو پتا تھا۔ پھوپھی نے بعد میں بتا بھی دیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے میں نے خود ہی کمر بند باندھا تھا، اور معذرت بھی کر لی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، بتا بھی دیا۔ لیکن ان لڑکوں کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اس وقت وہ صرف 4-5 سال کے بچے ہیں، وہ چوری نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے وہ بات یہاں پر عزیز مصر کے سامنے کہہ دی کہ اس کا بھائی بھی بچپن میں ایک چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کس قدر غصہ آیا تھا کہ جان بوجھ کر یہ الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے۔ پھر بھی وہ چھپا گئے اپنے دل میں، صبر کر گئے اور یہ بس کہا کہ تم اس معاملے میں بہت برے ہو اور اللہ جانتا ہے اس کی بات کی حقیقت جو تم بیان دے رہے ہو۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا، وہ بنیامین کو لے گئے، بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تو بنیامین کو اپنے ساتھ لے گئے ان کے خادم۔ اب یہ پریشان ہوئے، پہلے تو انہیں سنگینی حالات کی کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا حالات اب پیش آنے والے ہیں، وہ تو ابھی تک بڑے مطمئن جا رہے تھے۔ اب جب انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ ہم تو اپنے ابا جان کو قول و قرار دے کر آئے ہیں اور بڑے پکے وعدے کر کے آئے ہیں، تو اب ابا جان کو کیا جواب دیں گے؟ اب پریشان ہوئے تو کہنے لگے، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اے عزیز، اس لڑکے کا یعنی بنیامین کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ میں اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ہمیں لوٹا دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ اب یہ 80 نمبر آیت ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام، وہ سمجھ رہے تھے کہ شروع سے اب تک 2 بار آئے ہیں، دونوں بار اتنے احسانات کیے ہیں، ہمیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، مہمان نوازی بھی کر دی اور اتنا ہمیں اچھا سلوک کیا ہے، تو ہماری یہ بات بھی مانی جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام یہ بات تو نہیں مان رہے، فلما استیئسوا، اب مایوس ہو گئے، منہ، اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ وہ تو اب بنیامین کو واپس نہیں کریں گے۔ خالصوا نجیہ، اکٹھے الگ ہو کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں۔ اب وہ بڑا والا جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم لوگ چلے جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ ان کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب اس جملے میں بھی آپ دیکھیں، جب یہ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر گئے تھے نا، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اب بنیامین کو بھی جب لے کر آئے ہیں تو یہی کہہ کر لائے ہیں کہ ابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، لیکن اب جب چوری کی بات آ رہی ہے تو اب بھائی کا لفظ نہیں بول رہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کو کی نسبت کر رہے، اپنی نسبت ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب اپنا بھائی نہیں بولا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اور یعقوب علیہ السلام اللہ کو ناپسند آئی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت تکلیف پہنچی،
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو جس بستی سے ہم آئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی قافلے والے اور بھی لوگ موجود تھے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 83۔ چنانچہ جب یہ بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور وہی بات کہی جو ان کے بڑے نے انہیں سکھائی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ وہ کہتے کس قدر بے چارگی سے کہا کہ یہ تو ایک بات ہے جو تم نے خود ہی بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، دوبارہ یہی کہا جو یوسف علیہ السلام کے وقت میں کہا تھا، وہی دوبارہ کہا، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، یعنی کہ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر رہا، میں بس صبر ہی کر رہا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس دوبارہ لے آئے۔ اب ان کو 3 بیٹوں کی جدائی پیش آ گئی، ایک یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین اور ایک بڑا والا جو وہاں رہ گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اولاد سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے، یعنی آہیں بھرتے تھے اپنے دل ہی دل میں، جیسے ایک بندہ دل سے آہیں بھرتا رہتا ہے اور گھلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ تو اتنا زیادہ غم تھا ان کو کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ پہلے جو ہلکا پھلکا ان کو نظر آتا تھا، تھوڑا بہت سایہ نظر آتا تھا، اب وہ بھی نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سفید ہی پڑ گئیں اور وہ گھل رہے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ اب ان کے بیٹوں کو اپنی باپ کی حالت پر دکھ تو ہوتا تھا، وہ تو باپ کی توجہ لینے کے لیے سارا کام انہوں نے پہلے کیا تھا، لیکن انہیں باپ کی توجہ پھر بھی نہیں ملی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ان سے الگ ہی ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، تو نہ انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے سچ بات بتائی، اور نہ انہوں نے اقرار کیا کہ کیا کچھ یہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا، انہوں نے بات بتائی نہیں۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا ہوا تھا، بس ضرورت کی بات کرتے تھے، ورنہ ان کے ساتھ زیادہ نہیں بات کرتے تھے۔ بیٹے جو تھے وہ باپ کی حالت کو دیکھتے تھے، انہیں دکھ ہوتا تھا کہ ان کا باپ ان کی وجہ سے مصیبت میں ہے، لیکن ان میں حوصلہ نہیں تھا کہ اپنا جرم بتائے، کہ ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ وقت کا نبی تھا جس کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، 2 نبی، ایک نبی یعقوب علیہ السلام اور ایک نبی یوسف علیہ السلام، 2 نبیوں کے یہ مجرم تھے۔ تو ان کو حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے یوسف کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی نبی ہیں، لیکن اس اپنے باپ کے بارے میں تو جانتے تھے، تو انہیں حوصلہ نہیں ہوتا تھا اپنا جرم بتائیں۔ تو بس یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ بالکل ہی گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ تو ہلاک ہو جائیں گے اس غم میں، تو اس غم کو چھوڑ دیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں کر رہا، میں صرف اللہ سے کر رہا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کو اللہ پاک نے تو اس سے نبوت کا کام لینا تھا۔ تو بنیامین گرفتار ہیں اور دوسرا بڑے والا جو ہے وہ سامنا کرنے سے بچنے کے لیے نہیں آیا، تو انہیں یقین تھا کہ میرے 3 بیٹے زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہیں۔ اس لیے انہوں نے پورے وثوق سے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ یہ آئے بھائی، بڑے ہی خستہ حال تھے،
پہلے تو جب آئے تھے تو کچھ نہ کچھ قیمت لے کر آئے تھے غلے کی، اب تو اتنے خستہ حال تھے، اور یہ ان کی خستہ حالی جو ہے، یہ جیسے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھر سے نکالا تو تب سے ہی ان کی خستہ حالی شروع ہو گئی تھی. یعنی جو بھی کوئی جرم کرتا ہے وہ اس جرم کے اثرات سے بچ نہیں سکتا، وہ اثرات میں آیا رہتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں گردش میں کیوں آیا ہوں. یہ اب شروع سے ہی خوشحال ہو ہی نہ سکے. تو اسی طرح تھے جیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ انسان ہوتا ہے. اب تو زیادہ ہی برا حال ہو گیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ کس کے عوض یہ گندم خریدیں. تو بڑی خستہ حالی کے ساتھ یہ اب آئے ہیں اور بادشاہ کے سامنے یعنی عزیز مصر یوسف کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، یعنی ہم بالکل ہی بدحال ہو گئے ہیں، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی گندم کا جو وزن کا جو معاوضہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، معمولی سی کچھ پونجی ہے. آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر احسان کیجئے اللہ کی خاطر. وتصدق علینا، صدقہ کیجئے کا مطلب یہاں پر ہے یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو ہم اپنے مالوں سے نکالتے ہیں، یہ ہے احسان کے معنوں میں کہ اللہ کی خاطر ہمیں کچھ عطا کریں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا ہی اجر دیتا ہے. اب یہ انہوں نے پہلے غلے کی بات کی، یوسف کے سامنے جب پیش ہوئے ہیں تو پہلے اپنی خستہ حالی کی بات کی، غلے کی بات کی، اور بعد میں انہوں نے بنیامین کی بات کی تاکہ عزیز مصر کا دل کچھ پسیج جائے. تو اب یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پسیج گئے، ان کو بہت زیادہ ترس آیا ان کی بدحالی پر. کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا. یوسف کے ساتھ تو جو کیا لیکن بنیامین جب وہاں پر چھوٹے تھے اور دیکھتے تھے یہ لوگ کے باپ کی محبت ان کی طرف ہے تو بنیامین کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہیں تھا. تو اب وہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، سارا واقعہ سنایا، سارا ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب انہیں کچھ یہ باتیں کچھ جیسے ہوتا ہے، وہ پہچانے تو نہیں تھے ان کو، لیکن انہیں کھٹک ہوئی کہ یہ یوسف کا نام لے رہے ہیں. یوسف کا معاملہ ہمیں اور ہم بھائیوں کے سوا تو کسی کو بھی نہیں پتا، ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں، اپنے باپ تک کو نہیں بتایا. یہ عزیز مصر کو یوسف کا کیسے پتا چلا؟ یہ یوسف کا نام لے رہے ہیں. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو انہیں دل میں خیال ہوا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہے. کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا، انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اب انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا. کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے. یہی سمجھ رہے تھے نا، یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ترجیح ملے، ہمیں سرداری ملے، یوسف کو نہ ملے. تو آج قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. یوسف نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں ان ساروں کو معاف کر دیا. کہنے لگے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کیا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کی، کتنی اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اللہ کی رضا کتنی چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بھی بات نہیں جتائی. کوئی بندہ اتنا معاف کر سکتا کسی کو؟ 40 سالوں کی فرقت کے بعد اب موقع ملا ہے، خود وہ عہدے پر ہیں، خود قادر ہیں، قدرت والے ہیں کہ ان کو جو چاہتے سزا دیتے، لیکن کیسا عفو درگزر کیا. لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو ساروں کو اسی وقت معاف کر دیا. حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی معاف کر چکے تھے. جب وہ کنویں میں ڈالے گئے تھے تب بھی انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دینا. جب جیل میں ڈالے گئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دینا. اور آج وہ سامنے آئے ہیں تب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. اب اپنے والد کا جب انہیں حال پتہ چلا تو کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا،
میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا جو ہے سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر یہ ابھی مصر میں ہیں، اور مصر میں ابھی یہ بات ہی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا۔ کون سا کرتا تھا وہ عبائے رسالت تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آتش نمرود سے بچانے کے لیے جنت سے بھیجا تھا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتروا لیے تھے۔ اللہ پاک نے جنت سے لباس بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنانے کے لیے۔ وہ جو جنت کا لباس آپ نے پہنا تو آگ نے حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہ کیا، بالکل وہ گلو گلزار ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ کرتا عبائے رسالت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملا حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عطا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا جب انہوں نے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا۔ اب وہی یہ کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا جا کر اس کو میرے والد کی آنکھوں سے مس کرنا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب یہ قافلہ ابھی مصر میں ہی ہے، ابھی رخ کیا ہے ادھر جانے کا، 20 دن لگنے ہیں، ابھی 20 دن کی مسافت ہے کنعان کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوشبو بھیج دی یوسف علیہ السلام کی، اور وہ وہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ وہ یوسف کا کرتا تھا نا۔ اب کوئی ان کے آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ ابا جان جو ہیں ایک تو بوڑھے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرے ان کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، اور یوسف کے خیال میں رہتے 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 اب یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کریں نعوذ باللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف کو تو گزرے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ یوسف وہ والے لوگ، باقی لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یوسف زندہ نہیں ہوگا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہوں گے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم یہ نہ کہو تو اللہ کی قسم مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یوسف کہاں، یہاں کہاں یوسف۔ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف تو زندہ بھی نہیں ہوں گے اور ملاقات تو دور کی بات ہے۔ پھر فلما ان جاءہ البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بڑا بیٹا رہ گیا تھا نا وہاں پر، وہ سب سے آگے پہلے چلا کہ میں ابا جان کو خوشخبری دوں گا، یہ والی یوسف کے کرتے والی، تو وہ پہلے چلا تھا، تو وہ پہلے پہنچا، تو اس نے وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے ابا جان کے چہرے پر ڈال دی۔ قال علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، جب وہ قمیض ان کے آنکھوں سے مس ہوئی، فرتد بصیرا، آنکھیں روشن ہو گئیں، بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی باتوں کا مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا حکمت اس میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹائے گا یوسف کو۔ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار ہیں۔ اب انہوں نے آ کر اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے خطائیں کی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔
اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کیا کہا؟ کوئی پرانی بات نہیں بتائی، کوئی اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں کون کون سی مصیبتوں سے گزرا ہوں، بس جو اللہ نے نعمتیں دی تھی نا بس ان کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگے کہ ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جو آیت نمبر 2 میں آیا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سورج چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہاں پر سارے سجدے میں گر پڑے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ شکر تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے میرے بیٹوں سے ملایا ہے، تو باقی تعظیم میں جھک گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے احسان فرمایا مجھ پر کہ مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے کر آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی جو تھا پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری جو شریعت محمدی ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہی سجدہ تعظیمی ہے جو فرشتوں سے بھی اللہ پاک نے حضرت آدم کو کروایا تھا، تو پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ اب وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دے دیں تو پچھلا کوئی رونا نہیں رویا، پچھلا کوئی جو حضرت یعقوب پر مصیبتیں آئیں، جو انہوں نے دکھ سہے، کسی کا ذکر نہیں کیا، بس اللہ نے جو اب لطف کیا ہے نا، جو شکر کیا، جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کر رہے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی وہ اتنا باریک بین ہے، ایسی ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ تو اب انہوں نے دعا کی ہے اللہ پاک سے اس موقع پر، جب ساری چیزیں مل گئیں، خوشیاں مل گئیں، تو اللہ پاک سے اس موقع پر دعا کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا، مجھے تعبیر خواب کے علم سے نوازا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ یعنی نعمتوں کے بعد اب انہیں یہ فکر ہے کہ میری موت بھی مسلمانی پر آئے، توفنی مسلمن، اللہ مجھے اپنے فرمانبرداری میں فوت کرنا، اور نیک لوگ جو پیچھے پہلے ہم سے پہلے نیک لوگ جا چکے ہیں ان میں ہمیں شامل کر دینا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ خبریں غیب کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے یہ سازشیں کی تھیں کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے، تو یہ وحی کے ذریعے ہم تمہیں ساری خبریں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور چاہے تمہارا دل کیسا ہی چاہتا ہو، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں لیکن لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ آپ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، اور آسمانوں اور زمین کی کتنی نشانیاں ہیں جن سے ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بس راستے پر قائم رہیں، اور ان لوگوں سے کہیں کہ میں تمہارے شرک سے پاک ہوں جو تم شرک کر رہے ہو، اور ہم نے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ بستیوں میں چلتے پھرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ پہلی قوموں کا انجام کیسا ہوا ہے، تو پچھلے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا تھا، جو لوگ نہیں مانتے تھے ان پر اللہ نے عذاب بھیجے تھے، تو یہ نیک لوگوں کو بچا لیا گیا تھا، اور ہمارا عذاب جو ہے وہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان واقعات میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، اور ایسی کوئی بات یہاں نہیں کہی گئی جو کہ جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ہر بات کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ یوسف ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔